إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السمیع العلیم. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. سورۃ الانبیاء کی شروع کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں. اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن اپنے الفاظ اور معانی کے ساتھ اللہ کا کلام ہے جس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے جس پر اہل سنہ والجماعہ کا ایمان ہے اور یہی عقیدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے. قریب آ چکا ہے. میں نے شاید 2 دن پہلے درس میں بتایا تھا، جب میں شرح حدیث جبریل کی شرح میں ایک بڑی کتاب ہے، اس کا جب درس دے رہا تھا تو اس میں نے شارح ایکسپلین جو کیا ہے ان کی بات کو میں نے پڑھا. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کل جب سور پھونکا جائے گا، 2 سور تو پھونکے جائیں گے. دوسرے سور پر جب قبروں سے ہم اٹھیں گے تو اپنے چمڑی کے ساتھ جو کلر دنیا میں آپ کی چمڑی کا تھا، جو شکل و شباہت، جو شیپ آپ کا تھا میرا ہے، ویسے ہی ہم قبر سے اٹھیں گے. کوئی چینجز نہیں ہوں گی. یہاں کا کالا وہاں گورا ہو جائے، وہاں کا بعد میں جب حساب و کتاب ہوگا، اعمال نامے دیے جائیں گے، بعد کی قصے کی بات ہے. لیکن جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہی جسامت لے کے اٹھیں گے، یہی باڈی شیپ لے کے اٹھیں گے، یہی چہرے ہوں گے، یہی چمڑے ہوں گے. کہا کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ ایسے اٹھائیں گے جبکہ ہڈی بوسیدہ ہو جائے گی، چور چور ہو جائے گی، چمڑے گل جائیں گے، سارے اعضاء گل جائیں گے؟ کیوں اللہ ایسے اٹھائیں گے؟ اللہ اس لیے اٹھائیں گے کہ مظلوم پکڑ لے کہ یہ ظالم ہے، مظلوم پہچان لے کہ ارے یہ وہ ظالم ہے جس نے دنیا میں مجھے دھوکہ دیا تھا. آپ نے جس کو مال لے کر دھوکہ دیا ہے، جس کے قرضے آپ نے ادا نہیں کیے ہیں، وہ سارے حشر میں آپ کو پہچان لیں کہ ارے یہ وہی ہے جس نے میرے پیسے لے کے مجھے ادا نہیں کیے تھے، ادھار لے کے ادا نہیں کیے تھے. یہ اللہ کی حکمت ہے. یہ سارے حقوق کبھی نہیں جائیں گے. ہم مر جائیں گے لیکن حقوق معاف نہیں ہوں گے. کسی کا حق آپ نے مارا ہو، میں نے مارا ہو، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ،
بیوی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہر ایک کا حق ہم سے لیا جائے گا۔ اور یہی اللہ کی حکمت ہے کہ جس جسم کو لے کے ہم مریں گے اسی جسم سے اٹھائے جائیں گے، تاکہ قاتل مقتول کو پہچان لے اور مظلوم ظالم کو پہچان لے، شوہر اپنی بیوی کو پہچان لے، بیوی اپنے شوہر کو پہچان لے، بچے اپنے ظالم باپ کو پہچان لیں، باپ اپنی نافرمان اولاد کو پہچان لے، کوئی نہیں بچے گا۔ اور ویسے بھی دوستو، ماں اور بہنوں، اللہ کی ذات ایسی ہے جسے ہم کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ دنیا میں تو سیٹنگ چلتی ہے، لیکن اللہ کے پاس حساب و کتاب بالکل صاف ہے۔ اسی لیے کبھی ڈر لگتا ہے کہ خطاؤں پر، غلطیوں پر ہم رو رو کے معافی چاہ لیتے ہیں، اللہ سے استغفار بھی کر لیتے ہیں، پھر ایک طرفہ دل میں کبھی ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ اسی غلطی پر کہیں حشر میں پکڑ نہ لے، جہاں میرے بچے ہوں گے جو مجھے اللہ کا ولی سمجھتے تھے، ہاں، جہاں میری بیوی ہوگی جو مجھے پتہ نہیں کتنا بڑا بزرگ سمجھتی تھی، جہاں کبھی آدمی اپنی بیوی بچوں کو سمجھتا ہے، تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یہ وہ حشر کا دن ہوگا جہاں بھید ظاہر کیے جائیں گے، ساروں کی پول کھول دی جائے گی، کچھ مخفی نہیں رہے گا۔ اسی لیے جو کچھ باقی ہے، دن ہماری زندگی کے ایام باقی ہیں، حساب کتاب چکا لیں، پورا کر لیں۔ باقی اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حسن ظن رکھیں، حسن ظن رکھ کے میں بھی مروں، آپ بھی مریں، اللہ ہم سب کو اللہ جنت الفردوس میں، جنتوں میں ویسے ہی جمع فرمائے جیسے یہاں جمع فرمایا ہے، آمین۔ دوستو عزیزو، اللہ نے اس آیت میں ہی بات کہی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب لینے کا وقت قریب آ چکا اور وہ اپنی غفلت میں ہیں، چہرہ پھیرے ہوئے ہیں، اپنی غفلت میں اڑے ہیں۔ وهم فی غفلۃ معرضون، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، اور جو بھی اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے سنتے ہیں، لیکن غافل دل کے ساتھ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم چپکے چپکے سرگوشیوں میں کہتے ہیں، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ارے یہ وہ رسول ہے تم جیسا، اور اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، کیا تم دیکھتے دیکھتے جادو میں جاؤ گے؟ آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے دھوکہ کھا لو گے؟ یہ سورۃ الانبیاء کی آیتیں ہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ دنیا ہے جس میں ہم جیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَتَكُونُ فِتَنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، قیامت کے قریب بہت سارے فتنے ہوں گے، بہت سارے فتنے ہوں گے۔ آدمی کے کبھی ایمان کا سودا ہو جائے گا، کبھی آدمی کا ایمان چھن جائے گا، کبھی آدمی کے نیک اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ یہ سارے فتنے قیامت سے پہلے ہوں گے۔ دو عظیم فتنے جو ہم آج کے زمانے میں نوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے جو موضوع آپ کے سامنے لایا ہے، اس لیے لایا ہے کہ یہ خطیب کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں، سوسائٹی میں جن باتوں کو دیکھتے تھے اسی باتوں کو بولتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، ما بال الناس، ارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا ایسا کرتے ہیں، ایسا ایسا کرتے ہیں۔ تو بات یہ رہ جاتی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے ہم انہی کی بات کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ لوگ کسی واقعے سے گزرتے ہوں ہم اس کے بارے میں بولے ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ دو عظیم فتنے ہیں جو مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں۔ ایک قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے مہدی، امام مہدی علیہ السلام کی نشانی، اور دوسری عظیم نشانی ہے جو آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا، جس کو لے کر دنیا میں بہت سارے فتنے ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ دیا۔ انشاءاللہ یہ مستقل ایک ٹاپک ہے، ہم اگلے کبھی کسی جمعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ کو کہیں گے۔ لیکن
آج مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں مہدی علیہ السلام کے تعلق سے کہنی، وقت کم ہوتا ہے، ساری باتوں کو آپ استقصا کریں، اور اس بارے میں مجھے اس لیے بولنا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک عظیم کتاب ام القرا سے ایک صاحب نے ایم اے کیا، عربی میں کتاب لکھی بھی، اس کا خلاصہ اردو میں بھی آیا۔ انہوں نے اس کتاب میں 25 مدعیان مہدویت کا دعویٰ کیا ہے کہ 25 ایسے لوگ گزرے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ ان کو تو ہم نہیں جانتے، پڑھتے ہیں، لیکن جس کو آج کے زمانے میں ہم جانتے ہیں وہ شکیل بن حنیف ہے۔ شکیل بن حنیف ہے جو آج بھی زندہ ہے، اور اس کے 10,000 سے زیادہ فالوورز ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، اور وہ اس کو مانتے ہیں کہ وہ مہدی ہے، وہ مہدی ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج کے زمانے میں ایسا کوئی آدمی آ جائے، کوئی آدمی آ جائے اور اپنے آپ کو کہے کہ میں مہدی ہوں، تو آپ کا کیا موقف ہوگا؟ آپ کے پاس کوئی کمپاس ہے، کوئی پہچاننے کا آلہ ہے کہ آپ اسے پہچانیں کہ وہ ورجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ ایمان تو لانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک آدمی آئے گا اور اس کا نام مہدی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، ایمان تو لانا ہے، لیکن ہر دعویٰ کرنے والے کی وجہ سے کیا آپ انکار ہی کر دیں کہ میں مہدی کو مانتا ہی نہیں؟ ماننا پڑے گا، لیکن صحیح مہدی کوئی ہوگا جس کی نشانیاں حدیث میں بتا دی گئیں، اسے تو ماننا ہی پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بتایا، المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ، مہدی اہل بیت میں سے ہوگا۔ اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے، فیملی آف دا پروفٹ، اس خاندان سے ہوگا، اس لینیج سے ہوگا۔ تو بات صاف ہے، جو شخص بہار میں دربھنگا میں پیدا ہوا ہو اور وہ تو اللہ کے نبی کے خاندان سے نہیں ہوگا۔ شکیل بن حنیف جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، وہ بہار میں پیدا ہوا، دلی گیا، وہ دلی میں ایک محلہ ہے نبی کریم، وہاں بسا، اور اس کے بعد اورنگ آباد میں ہیں، اور لوگ اسے مانتے ہیں، بولتے ہیں یہ مہدی ہے۔ تو یہ کیسا مہدی ہے جو اہل بیت سے نہیں، اہل بیت سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح فرما دیں گے، حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے یخرج فی آخر امتی المہدی، میری امت کے یعنی آخری زمانے میں میری امت میں ایک آدمی پیدا ہوں گے، ان کا نام مہدی ہوگا۔ جب وہ آئیں گے تو بارش آسمان سے بہت ہوگی، زمین سے اناج بہت اگے گا، پیڑ پودے اگیں گے، یہ قحط ساری ختم ہو جائے گی۔ اب آپ 1000 روپے لے کے بھی مارکیٹ جاتے ہیں تو اتنا آپ کو نہیں ملتا جو ایک زمانے میں آپ 100 روپے لے کے جاتے تھے۔ مہدی جب آئیں گے تو ماشاءاللہ بہت فراوانی ہو جائے گی، نعمتوں کی فراوانی ہو جائے گی۔ جیسے اللہ وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا، اور وہ ہاتھ بھر بھر کر لوگوں کو مال دیں گے۔ مہدی لوگوں کو مال عطا کریں گے، عطیات دیں گے۔ وَتُكْثِرُ الْمَاشِيَةَ، اور جانور بہت زیادہ پیدا ہوں گے، امت طاقتور ہو جائے گی۔ امت مسلمہ جو آج قسم پرسی کے عالم میں ہے، امت غالب رہے گی، طاقت میں آ جائے گی۔ یہ مہدی کے آنے کے زمانے میں ہوگا، اور یہ دنیا میں 7 سال یا 8 سال یا 9 سال، الگ الگ حدیثیں آئیں۔ ابھی یہ 8 سال سے زیادہ جی رہا ہے، اس کو مر جانا چاہیے۔ حدیث میں تو کتنا ہے؟ 7 سال، 8 سال، 9 سال، تو اتنی ہی سال وہ رہیں گے مہدی۔ تو حدیث میں اتنے ہی آتی ہیں۔ آج جو ایسے دعویٰ کرتا ہے اس کی زندگی بھی کیا ہونی چاہیے؟ 7 سال، 8 سال۔ اگر اس سے زیادہ جیتا ہے تو اس کے بارے میں ہم کو ڈاؤٹ کرنا چاہیے، یہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے۔ اور حدیثوں میں بتایا گیا المہدی من اجل الجبہہ، مہدی چوڑی پیشانی والے ہوں گے، ان کی علامتیں بتائی گئی کیسے ہوں گے، اور ان کی ناک لمبی ہوگی، خوبصورت ناک والے ہوں گے، ان کی شکل و سیرت بتائی گئی کہ مہدی کیسے ہوں گے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، مہدی کے آنے سے پہلے زمین میں خون خرابہ ہوگا، لیکن جب مہدی آ جائیں گے تو زمین میں امن شانتی پھیل جائے گی،
زمین پرامن والی ہو جائے گی۔ اور آج جتنے لوگ بھی یہ مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج امت مسلمہ کمزور ہے، آج بھی مسلمان مر رہے ہیں، آج بھی زمین میں فتنہ فساد چل رہا ہے، لیکن جب نئے مہدی آئیں گے جس کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تو زمین میں فتنہ فساد ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہا یکون فی امتی المہدی، اور بھی حدیثوں میں یہی باتیں بتائی گئی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے زمانے ہی میں آئیں گے، ایک نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی اور مہدی کے لیے وہ اقامت ہوگی، اس لیے کہ اس وقت کے وہی خلیفہ ہوں گے، اور اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، تو لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ مہدی وہ ہوں گے جن کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ ماشاءاللہ، یہ ایسے خوش نصیب مہدی ہیں، مہدی علیہ السلام، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ثم لا يصير الى واحد منهم، یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں سارے 3 خلیفوں کے بیٹے ایک خاندان کو لے کر جھگڑا کریں گے، ایک خزانے کو لے کر جھگڑا کریں گے، اور وہ خزانہ کسی کو نہیں ملے گا۔ اور یہ ایسا وقت ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے کہ کس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تب مہدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا اور مقام ابراہیم کے پاس ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ مہدی کے ہاتھ پر مقام ابراہیم کے پاس لوگ بیعت کریں گے، جیسے کہا ثم لا يصير الى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، تو بتایا گیا کہ یہ کالے جھنڈے والی ایک فوج وہاں سے خراسان سے آئے گی، گرچہ کہ اب کے زمانے کے لوگوں نے مختلف ٹیموں پر اس کو سونپا ہے، لیکن یہ ساری بات صحیح نہیں ہے۔ کہا کہ مقام ابراہیم پر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَمِعْتُمُوهُ، جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مہدی آ چکے ہیں، تو تب تمہیں ان کے پاس جانا ضروری ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے، جب کہ وہ صحیح ہوں، برحق ہوں، اور صحیح معنی میں مہدی ہوں، اور اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی حدیثوں میں کہا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، یہاں تک کہا کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں میں ہوں گے، یعنی ان کے خاندان سے وہ آئیں گے۔ تو بات صاف ہے کہ آج کیسے ہم مہدی کو پہچانیں، جبکہ اس دنیا میں عجیب عجیب لوگ ہیں، دھوکہ دینے والے عجیب عجیب لوگ ہیں۔ جیسے کوئی مہدی بن جاتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور عجیب عجیب لوگ ہیں، یہاں تک کہ مہدی کا دعویٰ کرنے والوں میں کسی نے کہا انا الحق، منصور حلاج جس کا نام ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، اس نے تو کہہ دیا کہ انا الحق، میں ہی رب ہوں۔ اس نے کہا کہ مہدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میں ہی حق ہوں، العیاذ باللہ، میں ہی رب ہوں۔ بعد میں اسے قتل کر دیا گیا اسلامی خلافت کے دور میں۔ بہرکیف کچھ باتیں مجھے آپ سے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں جو کہا کہ مہدی کا نام نبی کے نام کے مطابق ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کا جو نام ہے وہی نام مہدی کا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے ابا کا جو نام ہے وہی نام مہدی کے ابا کا نام ہوگا۔ جو آج کے زمانے کا جو مہدی ہے، آپ اسے تعجب کی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ تعجب کرتے ہوں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لوگ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ 10,000 سے زائد لوگ ایسے آدمی پر ایمان لائیں جو کہتا ہے کہ دجال آ چکا ہے اور یہی دجال ہے، امریکہ اور رشیا یہ دجال ہیں، اور پھر عجیب عجیب باتیں کرتا ہے
اور عجیب عجیب دعوے کرتا ہے، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں یا تو وہ جاہل ہیں یا تو بڑے بڑے آئی ٹی پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ ان لوگوں سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے جو دوسری علوم، دنیاوی علوم میں مہارت رکھتی ہے، لیکن یہ علماء کے ساتھ بہت کم بیٹھنے کا ان کو ٹائم ملتا ہے، اور جو بھی لیتے ہیں وہ انٹرنیٹ سے لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ میں گوگل میں جائیں گے، اسلام کے بارے میں تلاش کریں گے، اسلام کے بارے میں آپ، مہدی کے بارے میں آپ جب ڈالیں گے تو شیعہ رافضہ کے تقریباً 100 سے زائد ویب سائٹ آ جائیں گے مہدی کے بارے میں جب جائیں گے، اس لیے کہ شیعہ رافضہ کے مہدی الگ ہیں، ہمارے مہدی الگ ہیں۔ ہمارے مہدی وہ ہیں جو حدیثوں میں ہیں، شیعہ رافضہ کے جو مہدی ہیں وہ سرنگ میں چلے گئے، سرداب، وہ سرنگ سے واپس آئیں گے۔ یہ لوگ ہمیشہ وہ سرنگ کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے مہدی اندر سے باہر آئیں گے، ان کے مہدی الگ ہیں۔ ابھی لیٹسٹ دنوں میں آپ نے ایک سانگ یا یہ سنا ہوگا شارٹ، مہدی مہدی کے نام سے، ہمارے سنیوں کو نہیں معلوم، وہ بار بار سنتے سناتے فارورڈ کرتے، اچھا ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے، کبھی زہر میٹھا لگے تو کیا کھا لو گے؟ ہاں، کبھی لوگ ہمارے بھی سنتے ہیں، فلاں مولوی صاحب اچھا بولتے، فلاں مولوی صاحب اچھا، ارے عقل رکھنے والوں، سوچو کہ وہ سنی ہے کہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ ہر بولنے والے کی بات سنی نہیں جاتی، نہیں انہوں بہت اچھا بولتے ہیں، تو کبھی شیعہ کا بھی سن لیتے ہیں، کبھی اخوانی کا بھی سن لیتے ہیں، کبھی قبوری قبر پرست کا بھی سن لیتے ہیں۔ ارے ایسے لوگوں کی بات سنو جو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، صحیح عقیدے کی بات کرتا ہے، صحیح عقیدہ آپ کو بتلاتا ہے، یہ آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کا راستہ بتلائے گا۔ بتلایا گیا مہدی کے والد کا نام نبی کے والد کے نام کے مطابق ہوگا، اور مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، مہدی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اولاد سے ہوں گے، اور جو حدیثوں میں بتایا کہ مہدی کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک خوبصورت ہوگی، اور اسی طرح کہا مہدی کی خلافت کے بعد، خلافت سے پہلے جو زمین فتنہ فساد سے بھر گئی تھی وہ بالکل امن والی ہو جائے گی، اور جیسے میں نے کہا کہ 7 سال تک منیمم جو حدیثوں میں بتایا گیا ہے، 7 سال تک یہ زمین پر رہیں گے، اور پھر اسی میں بتایا گیا کہ جب وہ آئیں گے تو آسمان سے خوب بارش ہوگی، پودے اگیں گے، چوپائے کثیر تعداد میں ہوں گے، امت طاقت میں آ جائے گی، امت غلبے میں آ جائے گی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور مہدی بغیر گنتی کے لوگوں کو دیں گے، بہت خیرات کرنے والے ہوں گے، لوگوں کو دیں گے۔ اور اس طرح کہتے ہیں مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ یہ ساری خصوصیات ہیں جس کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ مہدی کا ظہور برحق ہے، مہدی آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے۔ اب کون مہدی ہے آپ کیسے پہچانیں گے؟ احادیث میں جو علامتیں، جو اوصاف بتائے گئے ہیں اس کو دیکھ کر آپ پہچانیں گے۔ صرف اس وجہ سے مہدی کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے، کیسے ہم پہچانیں گے؟ نہیں، ایمان لانا تو ضروری ہے۔ تو جیسے اس میں بتایا گیا کہ مہدی کی شخصیت اوصاف کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے، اور مہدی کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، جو یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ جیسے مہدی کے بارے میں کہا، خود آگے بڑھ کر وہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، نہ تو لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی طرف بلائیں گے، نہ وہ اپنا لقب مہدی رکھیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ مہدی ہدایت کی طرف بلانے والا، جیسے قرآن میں کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم میں ایک رہنما ہوتا ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن صحیح احادیث اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک متعین شخص کے بارے میں ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ آپ اتنا ایمان رکھیں گے کہ مہدی آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اتنا تو آپ کو ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو انہوں نے آخر میں ذکر کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے
مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان کے مقاصد الگ الگ تھے، کچھ لوگ دنیا کے حریص تھے، کچھ لوگ تخت و سلطنت کے خواہش مند تھے، کچھ لوگ شیطانی چال کا شکار ہو کر انہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، کچھ لوگ عبادت اور زہد و تقوی سے دھوکہ کھا کر، یعنی اپنے آپ کو بہت عابد زاہد سمجھ لیا اور بس شیطانی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے مہدویت کا دعویٰ کر دیا۔ تو مہدی وہ ہیں جس کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتی ہے۔ میں سارے مسلمانوں سے کہوں گا کہ آپ علم حاصل کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں۔ بہت سارے لوگوں کا انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے جنہوں نے مہدویت کا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کتاب میں 25 سے زائد لوگوں کا ذکر کیا، لیکن خاص کر مجھے جس کے بارے میں بتا کر اپنی بات ختم کرنی ہے، جو میں نے دیکھا ہے، ایک ہفتے پہلے ہم نے اپنے لوگوں میں دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ قریب میں 2 نوجوان جو اس مہدی مان کر شکیل بن حنیف کو مرتد ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں بتایا۔ ہم پہلے سنتے تھے کہ کہیں کوئی مہدی ہے، کہیں شکیل بن حنیف ہے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ فتنہ آپ کے میرے گھروں کے دہلیز تک پہنچ جائے اور ہمارے اپنے نوجوان اس میں چلے جائیں تو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ان کو خبردار کریں، آگاہ کریں۔ اچھے علماء کے ساتھ صحبت میں رہو، دین کس سے سیکھ رہے ہو سمجھو، عقل سے کام لو، ایسے بیہودہ اور ایسے نادان جاہل لوگوں کے شکنجے میں مت پھنسو۔ جو ان حدیثوں کو پڑھے گا وہ ان کو فالو ہرگز نہیں کرے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ ان کو ضرور فالو کرے گا۔ اسلام علم والا دین ہے، جاہلوں کا دین نہیں ہے، علم سے تعلق ہے۔ آپ مدارس میں بیٹھیں، مسجدوں میں بیٹھیں، علماء کی صحبت میں جائیں، اور آپ کے سامنے ساری باتیں ہم نے کہہ دی۔ تو آج کے زمانے کا جو مہدی ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ شکیل بن حنیف ہے، جو نکلا تھا بہار سے، کچھ دن کے لیے رہا دلی میں، اب فی الحال اورنگ آباد میں، جہاں لوگوں کو خاص کر نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور وہ صاحب نے مجھے اس کا پورا مذکرہ، یعنی جو اعتراضات، جو احادیث کی انہوں نے تعویل کیا ہے، انگلش میں انہوں نے دیا ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو مجھ سے ملیں، انشاءاللہ ہم ان کو دیتے ہیں، ان کو سمجھ میں آئے گا کیسے کیسے وہ لوگ احادیث کی تعویل کرتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ دین کے لیے ضروری ہے، دین کو سمجھنے کے لیے آپ علم حاصل کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں اور اچھے علماء سے علم حاصل کریں، اچھے علماء کی تقاریر سنیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جتنے نوجوان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان میں تر و تازگی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان میں ثبات قدمی عطا فرمائے۔ اللہ ایسے جاہلوں سے، نادانوں سے جو ایمان کا نام لے کر لوگوں کی ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس سے سارے مسلمانوں کو بچائے رکھے۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو عافیت میں رکھے۔ دوستو عزیزو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو غریب ہیں ان کو اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ ان کی جھولیوں کو تیرے خزانوں سے بھر دے۔ یا اللہ جو نوجوان ہیں انہیں صالحہ، قانتہ، نیک بیویاں عطا فرما۔ یا اللہ جو عورتیں ایسی ہیں جو نیک ہیں، یا اللہ انہیں دیندار شوہر عطا فرما، دیندار لڑکے عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تیرا مطیع اور تیری عبادت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم میں جو ہمارے جو نیک لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی خبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.